امام حسن علیہ السلام کو جب رشوت دی گئی، ان کے سامنے سونے کا ڈھیر لگایا گیا، تو امام حسن علیہ السلام نے اس بات پہ ان لوگوں کو کیا کہا، ان کے ساتھ کیا کیا، یا امام کا رد عمل کیا تھا اس سارے معاملے پہ، اور یہ انہوں نے کیوں دیا تھا امام کو؟ جب حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ جو ہے ہیرے جواہرات بھیجے، کیونکہ وہ اب سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے رہا تھا، جو اس کے ہاتھ بیعت کر رہے تھے، جو اس کے انڈر جا رہے تھے، تو وہ گفٹ ساروں کو دے رہا تھا تاکہ وہ اس کے مطلب کہ سمجھ رہے ہو نا، وہ بولے نا اس کے لیے. تو وہ جس جگہ پہ دے رہا تھا، جس مسجد میں وہ دے رہا تھا، تو امام حسن علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو حاکم شام جو تھا وہ ساروں میں گفٹس بانٹ رہا تھا، کسی کو ہیرے دے رہا تھا، کسی کو ہر بندے کو جتنا اس کا پالتو تھا اس حساب سے وہ جو ہے نا وہ اس کو ایسے دیے جا رہا تھا، خوش کر رہا تھا. تو امام حسن علیہ السلام کافی دیر بعد آتے ہیں، تھوڑا نماز کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کافی دیر بعد مسجد میں انٹر کیے ہیں. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اس لیے لیٹ آئے ہیں کہ میری ساری جو ہے دولت ختم ہو جائے گی. اب اس کے ملعون کی جو ذہنیت تھی وہ اس طرح کی تھی، اس نے سوچا کہ حسن اس لیے لیٹ آئے ہیں تاکہ میرے سارے خزانے ختم ہو جائیں گے اور حسن کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ کہتا ہے کہ حسن تمہاری یہ غلط فہمی ہے، میرے پاس بہت زیادہ سونا ہے. وہ اپنے رہواریوں سے، اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ صبح سے لے کر ابھی تک ہم نے جتنا بھی سونا تقسیم کیا لوگوں میں، اس کا ڈبل جو ہے وہ حسن کے قدموں میں پھینکو، حسن کو دو، میری طرف سے گفٹ دو. تو امام حسن علیہ السلام اس کی جو اس بات کو نا اگنور کر کے مولا نماز کی تیاری کرتے ہیں، نماز کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ حسن چلو تم نے میرے ہاتھوں بیعت نہیں کرنی، میرے انڈر نہیں آنا، تو کوئی نہیں، یہ میری طرف سے تم تحفہ ہی رکھ لو، یہ جو سارا سونا میں نے تمہیں دیا ہے تو تم یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو. امام حسن علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو